मैं हूं गुलाम सलमान। एग्जिट के बाद बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन वाकई MNC स्कीम लाने के हामी हैं? बरतानिया में कारोबारी वीजे पर कैसे आया जाए? पोस्ट स्टडी वर्क वीजे का इतलाक बरतानिया में कब से होगा? ये सब हम आपको बताएंगे। UK इमिग्रेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और ब्लू घंटी के बटन को जरूर दबाइए। जी बिल्कुल, हमारे साथ आज एजुकेशन कंसल्टेंट हैं इमानत अली अंजुम साहब, जिनका कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। साउथ एशिया से जितने भी स्टूडेंट्स जो है वो बरतानिया में आते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, उनकी जो है वो मुकम्मल मावनत करते हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इनका एक इस हवाले से बिज़नेस भी था कि वहाँ पर जो स्टूडेंट जो है वो बरतानिया या किसी भी यूरोपीय ममालिक के अंदर तलीम के घर से जाना चाहें तो उनको मुकम्मल ये कंसल्टेंसी फ़राहम करते थे। अब ये बरतानिया के अंदर है और यहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ जो है वो इनका बाकायदा इस हवाले से एफिलिएशंस हैं और ये स्टूडेंट्स को जो है मुकम्मल इस सिलसिले में रहनुमाई भी देते हैं। अभी हमारी इनसे ये बात हो रही थी कि बरतानिया के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग मुकम्मल कागजात होने के बावजूद जब वो अप्लाई करते हैं तो किसी ना किसी छोटी सी गलती की वजह से जो है वो उनका ना सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ होता है बल्कि वो कई सालों तक जो है वो पाबंदी की ज़द में आ जाते हैं। और इन्हीं से हमने आज ये जानने की कोशिश करनी है कि जब पाकिस्तान से कोई वीज़ा अप्लाई करे तो वो किन चीज़ों का उसको ख्याल रखना चाहिए और उसके अंदर कौन सी चीज़ें ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं छुपानी चाहिए, किस तरीके से जो है वो अपने फॉर्म फिल करने चाहिए ताकि ऐसी ना सिर्फ एक दफ़ा वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ऐसी गलती से बल्कि हमेशा के लिए जो है बाज़ औक़ात पाबंदी भी लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। अच्छा, सबसे पहले तो हमारे ये जो इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल के जो देखने सुनने वाले हैं, सबसे पहले उनको ये बताएं आप कि जब पाकिस्तान से कोई बंदा बरतानिया के अंदर कोई भी वीज़ा अप्लाई करता है, चाहे विज़िट वीज़ा अप्लाई करता है, चाहे स्टडी वीज़ा अप्लाई करता है, तो उनको बेसिक किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए वाइल फिलिंग द फॉर्म अप? हाँ जी, सबसे पहले जब कभी भी आपका एडमिशन हो गया है, आप अब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर हैं वो आपका वीज़ा केस चेक करते वक्त इस चीज़ का बड़ा ख्याल करते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी पर्सन हैं और आपने जो कुछ वीज़ा फॉर्म में बयान किया है वो 100% करेक्ट है। आपको वीज़ा फॉर्म फिल करते वक्त कभी ज़िंदगी में मटेरियल फैक्ट्स जो हैं वो हाइड नहीं करने चाहिए। वो कौन से होते हैं? बेसिकली आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने लेट्स सपोज बहुत अरसा पहले आपने वीज़ा अप्लाई किया था या आपने पेरेंट्स के साथ किया था, किसी भी सिचुएशन में अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और आप दोबारा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने इससे पहले वीज़ा अप्लाई नहीं किया, क्योंकि बायोमेट्रिक्स जो आपके होते हैं उसके तहत आपका जो डाटा है वो हमेशा के लिए UKVI के पास कैप्चर हो जाता है। तो आपको रियल सिचुएशन बयान करनी चाहिए कि हाँ मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है अंडर जनरल ग्राउंड्स तो आपको वो बयान कर देना चाहिए कि हाँ मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़, कहीं बैंक स्टेटमेंट आप फेक लगाने की कोशिश करते हैं, आप गलत बयानी करते हैं, तो आपका वीज़ा 320 पैराग्राफ 7A के तहत रिफ्यूज़ हो जाता है और इसमें आप 10 साल के लिए कभी भी आप दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो बेसिकली ये 10 साल का आप पर बैन हो जाता है। इसी तरह कोई भी चीज़ जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आप लेट्स सपोज आप एक स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि ओहो मैं चलें किसी के कोई अपना एक्सपीरियंस लगा लेता हूँ, शायद इसका मुझे कोई फ़ायदा हो जाएगा। ये हमेशा आप ज़हन में रखें कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाने से पहले ये देखें कि वो उसकी वेरासिटी, उसका ट्रूथफुलनेस है, वो सच्चाई पे मबनी है। अगर नहीं है तो 1000 दर्जे आपके लिए वो बेहतर है कि आप वो डॉक्यूमेंट ना लगाएं। सिर्फ वो डॉक्यूमेंट लगाएं जो कि 100% ट्रूथ पे मबनी है। इससे आप अवॉइड करें, वरना आप पर 10 साल की पाबंदी लग जाएगी और आप कल ज़िंदगी में कहीं भी अच्छी जगह पे अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो सिर्फ ये आपके लिए एक पछतावा रह जाएगा
اور آپ کو اس سے کوئی حاصل نہیں ہو. اچھا، اب تو سر چیز جو ہے وہ آن لائن ہو گئی ہے، تو جو لوگ آن لائن ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، لیٹ سے میں پہلے وزٹ کی بات کر لیتا ہوں. اگر وہ وزٹ ویزا آن لائن وہاں سے اپلائی کرتے ہیں پاکستان سے یا کسی بھی دوسرے ساؤتھ ایشی کنٹری سے، تو ان کو کسی کنسلٹنٹ کی خدمات لینی چاہیے یا کہ ایزی فارم میں وہ خود ہی جو ہے وہ ریکوائرڈ ڈاکومنٹ لگا کر آن لائن یا ویسے خود ہی کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی تو جب بھی آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں بہترین یہی ہوتا ہے کہ آپ خود اپلائی کریں. اگر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں فارم فل کرنا آپ کے لیے ایزی ہے، جیسے وزٹ ویزا ہے تو اس کا بڑا سمپل سا فارم ہے کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اسپانسرشپ ہے وہ آپ اپنے اس ریلیونٹ کنٹری سے منگوا لیں، یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، ویئر ایور یو وانٹ ٹو گو. اور پھر آپ اپنے ریئل ڈاکومنٹس آپ لگائیں اور بتائیں کہ آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں. جب آپ اپنا مقصد بیان کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ویزے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویزا ملے. جب آپ ڈاکومنٹس میں اونچ نیچ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پروفیشنلز ہیں، آپ یہ چیک کریں کہ کوئی اگر برٹش کونسل ٹرین ایجنٹس ہیں وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں، کوئی سولیسٹر ہے آپ ان سے ضرور ہیلپ لیں. لیکن یہ چیک کر لیں کہ واقعی وہ برٹش کونسل ٹرین ایجنٹس ہیں، ان کی لسٹ اویلیبل ہوتی ہے. آپ کسی بھی سٹی میں چیک کرنا چاہتے ہیں، برٹش کونسل کی ویب سائٹ پہ جائیں، برٹش کونسل لکھیں، ٹرین ایجنٹس لکھیں، وہ آپ لسٹ گوگل کر سکتے ہیں اور پھر آپ ان کے پاس جائیں اور ان کو ریزنیبل فیس دیں. دیٹس اٹ. یہ بڑی ایک اپنی انٹرسٹنگ بات بتائیے کہ جو جس کو ہم ایجنٹ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ویزا پروسیس کرتے ہیں، ان کے اندر لیجٹمائز ایجنٹس بھی ہوتے ہیں. جی بالکل. بیسیکلی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں ان دا ورلڈ جو فرسٹ آف آل ایجوکیشن سیکٹر کے لحاظ سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یو کے لحاظ سے برٹش کونسل ہے، اور ڈفرینٹ کنٹریز کے لحاظ سے جیسے اگر آپ جرمنی جانا چاہتے ہیں تو آپ گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں جائیں. گوئٹے انسٹیٹیوٹ ہر کنٹری میں ہے، پاکستان میں ہے، اسلام آباد، کراچی، لاہور. تو یہاں پر آپ جا کے ان سے پراپر انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور ان کا جو کلچرل سینٹر ہوتا ہے اور جو ویزا سے ریلیٹڈ سینٹر ہوتا ہے ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو ہمیشہ آپ کو ریلیونٹ جو باڈی ہوتی ہے اس سے ہیلپ لینی چاہیے. اچھا، ویسے آپ تو ظاہر ہے اتنا کام کیا آپ نے پاکستان میں، آپ ایک دفتر پورا چلاتے رہے ہیں اس حوالے سے، تو ویسے کامن جو مسٹیکس ہوتی ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کی کرتی ہیں ویزا فارم کے اندر؟ بیسیکلی ویزا فارم میں میں نے ایک کامن جو پریکٹس ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ جب لوگ فارم فل کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سارے میٹیریل فیکٹس جو ہیں ان کو چھپا سکتے ہیں. اگر ہمارا پہلے کبھی ویزا ریفیوز ہوا ہے تو ہم پاسپورٹ چینج کر لیتے ہیں، ہم نئے پاسپورٹ کے ساتھ اپلائی کر دیتے ہیں. پاسپورٹ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے. یہ تمام فیک چیزیں ہیں، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، ریالٹی بیان کرنی چاہیے جتنی زیادہ ہو سکے. وہ ڈرتے ہیں نا کہ دوبارہ ریفیوز نہ ہو جائے. نہیں، اس میں جب اگر آپ کا ویزا ریفیوز جنرل گراؤنڈ پہ ہوا ہے ایک دفعہ 2 دفعہ تو آپ ہمیشہ یہ چیک کریں کہ آپ کا ویزا، لیٹ سپوز آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پراپر نہیں ہے، آپ کے پاس آئلٹس سکور نہیں تھا، آپ کے پاس لینگویج پروفیشنسی نہیں تھی، آپ کے پاس ایجوکیشنل پراپر نہیں تھی، تو جنرل گراؤنڈز پہ کبھی کبھی ویزا ٹرینڈز ہوتے ہیں کہ یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، ان کو ہمارے اسٹوڈنٹس چاہیے. یہ کنٹریز تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ہی چلتے ہیں، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہترین یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ نیکسٹ ٹائم آپ دوسری دفعہ جب ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ان کو دور کریں. لیٹ سپوز اگر آپ وزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کو جو ایک پراپر بینک سٹیٹمنٹ آپ نے شو کرنی ہے، آپ ان تمام چیزوں کو ثابت کریں. وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کیا آپ بزنس کر رہے ہیں، اپنا وزٹنگ کارڈ لگائیں، اپنے بزنس ڈیٹیلز دیں، اپنی بینک سٹیٹمنٹ دیں اور بتائیں کہ یہ پیسہ یہاں سے آ رہا ہے، یہاں جا رہا ہے. ایک اپروپریٹ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ اپنا ویزا اپلائی کریں، ڈیفینیٹلی آپ کا ویزا لگے گا. اچھا، دوسری بات یہ بتائیں کہ جو وہاں سے لوگ اب برطانیہ کے اندر اسٹوڈنٹ ویزے پر آنا چاہ رہے ہیں، تھوڑی سی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ نرمیاں کی گئی ہیں برطانوی گورنمنٹ کی طرف سے، اور بہت ساری یونیورسٹیز ایسی بھی ہیں جو کہ شاید انگلش کا ٹیسٹ جو ہے اس کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہی ہیں. آپ کا اسکائپ پر ایک چھوٹا سا انٹرویو کرتے اس میں آپ کی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں کہ ان کو ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا پاکستانی زیادہ اسٹوڈنٹ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یس، اس وقت اور ایک اور بات اس سے جڑی
کہ منیمم کوالیفیکیشن کون سی ہے جہاں سے ہم یہاں کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اسٹوڈنٹ ویزا پالیسی ہے وہ فلیکسیبل ہے اور فلیکسیبل رہی ہے. ابھی اس وقت کوئی بھی بندہ اگر پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آنا چاہتا ہے تو ان دنوں میں آئلٹس جو ہے, جب بھی آپ کبھی ماسٹر پروگرام کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آئلٹس کمپلسری نہیں ہے. بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ آن لائن ٹیسٹ لے لیتی ہیں, اور جیسے بی پی پی ہے اور ڈی مونٹفورٹ یونیورسٹی ہے, ان کے آن لائن ٹیسٹ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. آپ پاکستان میں بیٹھ کر اپنا ٹیسٹ دے سکتے ہیں, اور آئلٹس کی ایگزمپشن ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, ہمارے ہاں بے تحاشا ایسی یونیورسٹیز ہیں جیسے کہ جی آئی کے, نسٹ اور بے تحاشا یونیورسٹیز ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس کو آئلٹس ویسے ہی ایگزمپٹ ہوتا ہے. تو اس وقت اس اسٹوڈنٹ فلیکسیبل پالیسی سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اب تو ظاہر ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اس ایئر آئیں گے اور جو اپنی کوالیفیکیشن ڈگری لیول کو کمپلیٹ کریں گے اس سمر میں 2021 میں, دے ول بی ایلیجیبل ٹو اپلائی فار پوسٹ اسٹڈی ورک. پوسٹ اسٹڈی ورک 2 ایئرس کا اوپن ویزا ہے, اور اس کو ٹیئر 1 بھی کہتے ہیں. آپ اس کے تحت 2 سال کا ورک پرمٹ لے سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چھوٹی سی کیٹیگری ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ آپ کی کوالیفیکیشن نہیں ہے پاکستان کے اندر, تو وہاں پر ایک آپ کورس کرنے کے بعد بھی ایلیجیبل ہو سکتے ہیں ٹو گیٹ ایڈمیشن ہیئر. ہاں, یہ ایک دیکھیں, اگر آپ کا بہت یہ ابھی انٹروڈیوس ہوئی ہے نہیں, بیسیکلی اگر آپ کا گیپ ہے تو اس وقت آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایڈمیشن یو کے میں لے سکتے ہیں, آن لائن ایڈمیشن لے سکتے ہیں, اور پاکستان میں کچھ کورسز ہو رہے ہیں, اور نیئر فیوچر میں یعنی کہ وہ جو آپ کا ایڈمیشن برطانیہ میں ہوگا لیکن کلاسز آپ پاکستان میں پڑھ سکتے ہیں. پاکستان میں آن لائن آپ اور جب آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے تو پھر آپ یہاں ایڈمیشن دوبارہ. اسی طرح یہ ہے کہ جو بیچلر کورس ہوتا ہے یہ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے لیول 4, لیول 5, لیول 6. تو ایک فاؤنڈیشن کورس ہوتا ہے, فاؤنڈیشن لیول 3 ہوتا ہے. جب آپ فاؤنڈیشن لیول 3 کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر یو کے میں لیول 4 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح بعض کنٹریز میں ایسا بھی ہے کہ آپ 1 سال دبئی میں پڑھ لیا آپ نے, کیونکہ بہت زیادہ یو کے یونیورسٹی جیسے مڈل سکس یونیورسٹی, ہیریٹ ووٹ یونیورسٹی, یہ یونیورسٹیز یو کے کی بجائے آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں دبئی میں, اور 1 سال وہاں پڑھنے کے بعد پھر آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں یو کے میں. یہ بھی پاسبلٹی ہے. جی, بہت شکریہ آپ کی معلومات کا, اور فیوچر میں آپ سے معلومات لیتے رہیں گے. تھینک یو.